اے خاتون جنت کی کنیزو، سچے دل سے توبہ کرو، بے حیائی سے بچو۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، یہ مبارک لمحات ہے، یہ مبارک ایام ہے، یہ مبارک راتیں ہیں، آؤ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ حاجیوں کی دعاؤں کی برکت سے، حاجیوں کی توبہ کی برکت سے اللہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لے گا۔ اور ہو سکے تو کل پرسوں روزوں کا اہتمام کرو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا روزہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک سال پہلے اور ایک سال پچھلے جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو سال گزر چکا اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوتا ہے، اور جو سال آنے والا ہے اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوتا ہے۔ اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا جو عرفہ کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی 1000 جانور حرم میں قربانی کے طور پہ بھیجنے کا ثواب اس عرفہ کا روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے، اور 1000 گھوڑے جہاد کے لیے وقف کرنے والوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر دن کھانے کے آتے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ جب کھانے کے دن تھے تو روزہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بقرعید کو عید، باسی، تواسی، چواسی، 4 دن نہیں۔ کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ ممکن ہے کوئی بہت نیک ہوتا تو کہتا کہ نہیں میں بقرعید پہ بھی رکھوں گا۔ اللہ نے کہا منع کرو، کیونکہ جب ذبح کرو گے جانور تو پھر خوب کھاؤ بھی اللہ کی عطا سے۔ تو جب کھلانا منظور ہوا تو ان دنوں روزے منع کر دیے، اور جب نیکیاں عطا کرنا اچھا ایسا نہیں کہ اب تم بقرعید پہ روزوں سے معاذ اللہ منع کر دیا گیا تو ثواب سے محروم۔ جو اس نیت کے ساتھ روزہ نہ رکھے کہ اللہ رسول نے منع کیا، اللہ اس کو بھی ثواب عطا کرے، نہ رکھنے پر ثواب عطا کرے۔ یہ شان ہے، ثواب بھی ملے، کھاؤ بھی، ثواب بھی ملے۔ تو مسلمانوں 3 دن تو کھانے پینے، 4 دن بول کے 3-4 کہ آپ تو پورا ہفتہ کھاتے ہو، پورا ہفتہ کیا بلکہ محرم کا کھچڑا بھی آپ قربانی کے گوشت کا بناتے ہو۔ کوئی بات نہیں، بعض لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اتنے دن نہیں رکھنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ، تو وہ حدیث منسوخ ہے۔ 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ جس سال ممانعت کی گئی تھی رکھنے کی وہ سال قحط سالی کا سال تھا، اسی لیے لوگ حدیث پڑھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پڑھتے، تو پھر وہ بات کہیں کہ کہیں پہنچتی ہے۔ حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اس کو پس منظر کہتے ہیں، پس منظر، پیش منظر، اس کو سامنے رکھو تب حدیث سمجھ میں آئے گی۔ ایسے نہیں سعودی ریٹرن ہو کر کے آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے۔ وہ حدیث سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کی خیرات چاہیے۔